کیا ہے؟ مدینہ المنورہ کی گلی سے میرے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نے رک کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری کو جا بتایا حضور نے تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اسے بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے۔ کہا حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے کاروبار سے لے کر کے انداز معاشرت تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اگر ان کے ہوئے ہیں تو پھر ہم ان کے ہو گئے، پھر اپنی خواہش کہاں باقی رہی؟ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے سلام کرنا چاہا لیکن حضور نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید کسی وجہ سے التفات نہیں ہوا، تو حضور نے جدھر رخ پھیرا تو ادھر جا کے انہوں نے السلام علیکم کہا، لیکن حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کوئی ناراضگی ہے۔ تو چونکہ ایک سفر سے آئے تھے تو انہوں نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے یہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اور حضور اس کو حرام قرار دے چکے۔ ان الذھب والفضۃ حرام للذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو تو وہ مرد کے لیے جائز ہے۔ اس سے زائد یا اتنے ہی وزن کی 2 انگوٹھیاں مرد کے لیے جائز نہیں ہیں۔ سونا بالکل جائز نہیں ہے، رکھا ہی نہیں گیا جائز، یہ زینت عورت کے لیے ہے۔ تو نے یہ انگوٹھی پہنی اور حضور اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں، گناہ بے لذت ہے تم کر رہے ہو، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے بڑھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو آقا کریم نے یوں انگوٹھی پھینک دی۔ خیر ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، مجلس میں بیٹھ گیا، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹے اور وہ بھی واپس جانے لگا تو کسی نے اشارہ دیا وہ سونے کی انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں، سونا ہے، ہیرا ہے، چاندی ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، کچھ بھی ہے، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ صاحبو دیکھو کس کس چیز کو میرے حضور نے پھینکا ہے، اور ہم اگر اس چیز کو سینے سے لگاتے ہیں تو ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے، ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم عاشق ہیں، عاشق ہونا آسان نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ جھوم کے شعر پڑھا کرتے تھے، عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، ایسے عاشق نہیں ہو جاتا۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ تو جب آپ عاشق ہیں تو پھر آپ کا عشق محبوب کی اطاعت کی چوکھٹ پہ آپ کو کیوں نہیں لے کر کے آتا؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے طرز زندگی کو دیکھیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو اگر ان کے ہوئے ہیں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک انہی کے ہو جائیں۔ ہمارا طرز زندگی بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں، ہمارا انداز معاشرت بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں۔ ربیع الاول کا موسم آ رہا ہے،
اپنے گھروں میں ضرور جھنڈیاں لگانا، لیکن صرف جھنڈیاں تمہارے گھروں میں نہ لگیں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں نہ کرنا، بلکہ تمہارے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغاں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا جلوس کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی گلیوں اور بازاروں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کوڑا بھی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے میلاد کا جلوس گزرنا ہے۔ بہت مبارک ہے اور بہت اچھا کام ہے کہ تم نے گلیوں کا گند صاف کر دیا اور کوڑا اٹھا کے پھینک دیا۔ صاحب ایک جھاڑو لے کے دل کی نگری میں بھی آؤ، بہت سارے کوڑے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈھیر نفرتوں کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے یہاں بھی پڑے ہیں، اور آؤ کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آؤ اور اس دل نگر کی بھی صفائی کرو، اور اندر سے بھی اور باہر سے بھی حضور کا میلاد مناؤ۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر تم ایک بار ہی پڑھو گے تو وہ لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا، جب تمہارا اندر بھی درود پڑھ رہا ہوگا، تمہارا باہر بھی درود پڑھ رہا ہوگا۔ آئیے اس موسم رحمت میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ حضور کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، دلوں کے آنگن محبت رسول سے آباد ہوتے ہیں۔ محبت اپنے تمام تر آداب کی رعایت کے ساتھ ہمارے وجود سے ظاہر ہو، ہمارا طرز زندگی حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا رنگ دکھائے، اور ہم دور سے دکھائی دے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم غلام رسول ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی خواہش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دعوی عشق رسول کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا چو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او۔ کہا اگر ظاہر باطن میں ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہیں لیتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلہ نہ کرنا، ان کے ذکر کی مہک سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرو، اپنی روحوں کو سیراب کرو، پھر تم جدھر سے گزرتے جاؤ گے وہ مہک پھیلتی چلی جائے گی، وہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور کے کردار کی جھلک جب ہمارے وجود میں اترتی ہے تو ہماری زبان بولے نہ بولے ہمارا وجود ہی تبلیغ کا منبع بن جاتا ہے۔